السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تبلیغ ہے، لوگوں کو اسلام پہنچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے سامنے کرانا، شرک سے لوگوں کو روکنا۔ اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور ضمناً یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ قرآن اور حدیث یعنی شریعت اسلامیہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مفید ہے، رہنما ہے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے جس پر عمل کر کے ہم کسی بھی زمانے میں کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اسے ہی متعین کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے۔ لیکن دعوت و تبلیغ لوگوں کو اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف بلانا، وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ اگر ہم اپنے مقصد کو یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے مامور کیا ہے، ہمیں اس واسطے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ہم ان حضرات کے سامنے جنہوں نے کبھی قرآن کو دیکھا نہیں، جن کے سامنے کبھی قرآن کا تعارف نہیں ہوا، اللہ کیا ذات ہے، اللہ کی ذات کا تعارف ان کے سامنے نہیں کیا گیا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یاد ہے، ہم اپنے اس سبق کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور کامیاب نہ ہوں یا کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھا ہی جاتا ہے کہ سارا کام ہو رہا ہے، کام کرنے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے،
میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی بتایا تھا کہ غیر مسلمین میں دین کی تبلیغ کا جو کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، اس طریقے پر 10% بھی لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہماری پوری دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، اور اس سمٹی ہوئی دنیا کے اندر زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنے اوپر متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مخاطب کیا اور کہا کہ میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کو رحم دل بنایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اور یہ رحمت یا نرم دلی کا جو تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دراصل اس واسطے کیا کہ صحابہ کرام میں جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی بچہ، کوئی بڑا یا کوئی بوڑھا ایک بار میں بات کو سمجھ جائے، سوال کا اسے جواب ملے، وہ مطمئن ہو جائے، لیکن دوسرا شخص ایک ہی جواب پر مطمئن ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے، کسی کو جواب دیا جائے، کسی کو مطمئن کیا جائے اور وہ مطمئن نہ ہو تو دل کے اندر یا مزاج کے اندر آدمی کے غصہ آ جاتا ہے، وہ چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے اور غصے کا اظہار کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، ہم نے آپ کو نرم دل جو بنایا، یہ ہمارا احسان ہے، ہماری رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سختی کرنے والے ہوتے، تو جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر اپنی جان کو نثار کر دینے والے ہیں، یہ آپ کے قریب نظر نہیں آتے۔ مشن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک آپ کے اندر صفت ہے، جس صفت کی بنیاد پر جو بھی آدمی چاہتا ہے آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کا قریبی ہو جاتا ہے، دوست ہو جاتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، وہ صفت نرم دلی کی ہے۔ پھر فرمایا کیا ایسی صفت ہے جو انسان کو انسان سے دور کر دینے والی ہے؟ فرمایا سخت دلی، تیز کلام، غصے کا اظہار۔ اگر یہ صفات کسی بندے کے اندر آ جائیں اور وہ بڑا عالم ہو، بہت جانکار ہو، مبلغ ہو، ساری صفات اس کے اندر موجود ہو، لیکن اس کے قریب لوگ نظر نہیں آئیں گے، لائے کہ اس کے غصے کے ڈر کی وجہ سے، اس کے روب کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے کچھ لوگ قریب ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں، دو طرفہ زندگی انسان کی ہوتی ہے، دو طرح کی، ایک گھر کی زندگی اور دوسرے گھر سے باہر کی زندگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دو جماعتیں بنائی ہیں عقل کے اعتبار سے۔ یا تو آدمی بیوقوف ہوگا، یعنی پاگل ہوگا، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوگا، یا دماغ والا ہوگا، اور ہر دماغ والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کوئی آدمی کم سمجھ رہا ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے یا کند ذہن ہے، کمزور ذہن والا ہے، ایسی کوئی تقسیم شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ شریعت نے دو چیزیں بتائی، یا تو آدمی پاگل ہوگا یا تو آدمی پاگل نہیں ہوگا، عقل مند ہوگا۔ پاگل نہیں ہے تو تمام لوگ عقل مند ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زندگی میں، گھر والی زندگی اور باہر والی زندگی میں، اگر آپ پوری احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کر لیں، ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔
ہماری اور آپ کی زندگی میں فرق آ سکتا آتا ہے. ہم اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے باہر بہت شریف بن جاتے ہیں, بہت شریف بن جاتے ہیں. کسی سے بات کریں گے مسکرا کر بات کریں گے, بہت اچھے طریقے سے بات کریں گے, لیکن یہی رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ, یہی رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, یہی رویہ اپنی بیوی کے ساتھ, یہی رویہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا قلب ہی ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس قلب کے اندر غصہ اگر آ جائے ایسا ناممکن ہے. لیکن انسان کا جو خبیر ہے, جن مادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, ان مادوں میں ایک مادہ, ایک چیز آگ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے, دنیا سے ساری چیزوں کو اٹھوایا تھا, آگ, پانی, ہوا, مٹی, تو ایک جو صفت آگ والی صفت ہے وہ انسان کو ابھارتی ہے غصے کے اوپر. تو کیا انسان اپنی فطرت سے بغاوت کر جائے گا؟ انسان کو غصہ ہی نہیں آئے گا؟ ایسا ناممکن ہے. کہاں غصہ آنا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا. کہا اپنے ذات کے لیے اگر کوئی کام ہو, کوئی کام نہ ہو, کوئی بات ہو, کوئی بات نہ ہو, وہاں غصے کا اظہار کرنا یہ شیطانی صفت ہے. لیکن جہاں بات مذہب کیا جائے, جہاں بات اللہ کیا جائے, جہاں بات شریعت کیا جائے, آدمی کو غصہ ہی نہ آئے, وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, خادم خاص, کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب رہا کرتا تھا, ہر چیز میں اٹھا کر دیا کرتا تھا. لوٹا اٹھا کر دینا ہے, مسواک دینا ہے, کوئی اور چیز ضرورت کی دینا, پیالہ اٹھا کر دینا, یعنی ہر چیز مجھے پتا ہوتی تھی. لیکن پوری زندگی میں جب تک میں خدمت کرتا رہا, 9 یا 10 سال جو میں نے خدمت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کسی کام کے نہ کرنے کی بنیاد پر کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, یا کوئی کام میں نے کر دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا. یہ کیوں کا لفظ اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں کیا. فرمایا بارہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے ضرورت کی کوئی چیز ہوتی تھی, آپ مجھے بلاتے تھے, میں جاتا تھا, ضرورت متعین ہوتی تھی کہ فلاں جگہ سے فلاں چیز لے کر آنا ہے, اور مجھے بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں باہر نکلا, میں نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا, میں بھول گیا, کھیلنے میں مشغول ہو گیا, آپ انتظار کرتے رہے, انتظار کرتے رہے, میں نہیں آیا. لیکن آپ نے کبھی مجھے پلٹ کر ملاقات ہونے پر کبھی یہ نہیں پوچھا اے انس فلاں ضرورت کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا, اس ضرورت کی تکمیل تم نے کیوں نہیں کی. کبھی غصے کا اظہار نہیں کیا. لیکن غصے کا اظہار بھی آپ نے کیا. ازواج مطہرات نے مشورہ کیا, ہجرت کرنے کے بعد یہ خوشحالی کا زمانہ آ گیا ہے, صحابہ کرام کے پاس بہت سارا مال آ گیا, اب عورتوں کے پاس اچھے کپڑے آ گئے, استعمال کے لیے ساری چیزیں مل گئی. اب ہمیں بھی چاہیے, مشورہ کر لیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے آئیں گے تو ہم مطالبہ کر دیں گے کہ ہمیں خرچے کے لیے جو رقم مل رہی ہے, جو ضرورت کا سامان مل رہا ہے, وہ بس نہیں ہو رہا, ہمیں زیادہ چاہیے. چنانچہ ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا, تمام ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا کہ 1 مہینہ میں تم لوگوں کے قریب نہیں آؤ. حدیث کے اندر آتا ہے پورے مدینہ کے اندر خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دی. پھر اللہ غصے میں آئے. یہ غصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کٹ گئے ازواج مطہرات سے, تو اللہ بھی غصے میں آ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آپ ازواج مطہرات سے کہہ دیں کہ اگر دنیا کی مال و دولت مطلوب ہے تو ہم بہتر طریقے سے مال و دولت جتنا چاہو ضرورت کا سامان ہم دے دیتے ہیں, لیکن تم علیحدگی اختیار کرو.
اور اگر اسی پر صبر ہے تو ایسے ہی زندگی گزارو۔ یہ غصے کا اظہار دو طرفہ جو چل رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت والی اللہ کی صفت غصے میں آ جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واسطے آ رہی ہے کہ یہاں مذہب کا معاملہ آ گیا تھا، یہاں دین کا معاملہ آ گیا تھا، یہاں اللہ کے احکامات کا معاملہ آ گیا تھا، یہاں غصے کا اظہار کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کے لیے وہ صفات اختیار کیا جائے کہ کسی سے میں پکڑ کر ہاتھ کہوں کہ تم فلاں کام کرو اور وہ نہ کرے، میرے چہرے پر شکن نہیں آنا چاہیے کہ میری بات نہیں مانا۔ ہاں، دلی تکلیف اس واسطے ہونا چاہیے کہ اللہ کے بات کا اس شخص نے انکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جتنا طاقت ہو، جتنی صلاحیت ہو، جتنی استطاعت ہو، اسی کے مطابق تم برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو، اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے روک سکتے ہو روکو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے اس عمل کو برا جانو، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ لیکن تبلیغ کا یا لوگوں سے ملاقات کا، لوگوں سے قربت کا جو رویہ ہم نے اختیار کیا ہے، وہ رویہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اسلامی ہے، نہ ہی نبوی ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، نہ انسانی۔ ہماری اپنی کیا حیثیت، کیا وقار؟ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے 950 سال تک ستایا تھا، 950 سال۔ آپ سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، فریاد کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ بعض اوقات تبلیغ کرتے وقت اتنے پتھر قوم مارتی تھی کہ ان پتھروں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام دب جاتے تھے۔ جبرائیل امین آتے تھے، اٹھاتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے، نوح علیہ السلام کو نکالتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی اف نہیں کہا۔ سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے، کوئی لمحہ، دن ہو، رات ہو، بارش ہو، اچھے حالات ہوں، خراب حالات ہوں، میں بیمار ہوں، صحت مند ہوں، ہر حالت میں میں نے انہیں تبلیغ کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور 950 سال کے عرصے کے گزرنے کے بعد جب یقین ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آ گیا، تب یہ کہا کہ اللہ یہ قوم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے زمین پر رکھا جائے۔ ان قوم کو مخاطب کر کے برا بھلا نہیں کہا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، کبھی نہیں کہا اپنی قوم کو مخاطب کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ جتنی مجھے امید تھی، جتنا سکت اور طاقت تھی میرے پاس، میں نے پوری طاقت اپنی لگا دی، آپ کے احکامات کو ان کے سامنے پیش کیا، ہر حالت میں پیش کیا ہے، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، آپ اب اسے روئے زمین سے ہٹا دیں۔ لیکن ہم جہاں پر جس حالت میں کسی کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، وہ ہمارا رویہ بالکل آمرانہ ہوتا، حاکمانہ رویہ ہوتا کہ میں اور یہ، میں سوچتا ہوں اپنے آپ کو بڑے اعلیٰ مخلوق سمجھ جاتا ہوں اور اسے یہ سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عہدوں سے نوازا تھا، اس میں ایک معلم کا عہدہ تھا۔ مبلغ، معلم سب ایک لفظ ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی صحابی کو آپ نے کہا میں تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا، میں تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا، طریقہ الگ اختیار کیا ہے سمجھانے کا، کبھی بات سے سمجھا دیا، کبھی غصے کا اظہار کر دیا، لیکن کہیں یہ کہا ہو تم نہیں پڑھ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ یا یہ قول پوری حدیث کے ذخیرے میں آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے عقل مند بنایا۔ لیکن علم ایک اللہ کی صفت ہے، وہ صفت جب اللہ چاہے گا، جب اس کے اندر گھسے گی وہ صفت، اس کی دلیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا
اپنی صفت کو سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن اپنا تعارف کرایا، اور تعارف میں کیا بتایا کہ میں نے قرآن کو پڑھایا ہے، میں قرآن کو پڑھا رہا ہوں، میں سمجھانے والا ہوں۔ جو چیز تبلیغ کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں وہ یا تو قرآن ہوتی ہے یا تو حدیث۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے جو قرآن سے الگ نہیں کہا جا سکتا، جز ہے، سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں قرآن کو بتانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مکہ کے اندر جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، چھپ کر قرآن کریم سنتے تھے اور اتنا محو ہو جاتے تھے، اتنا اس کے اندر منہمک ہو جایا کرتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے۔ آج روایتوں کے اندر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہو جاتی تھی، جب یہ پلٹتے تھے تو دیکھتے تھے میں بھی ہوں، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، پھر شرمندہ ہو کر گھر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ سرداران قریش تھے، سرداران مکہ تھے۔ پھر مشورہ کرتے تھے اگر ہم ہی اس قرآن کریم کو سننے لگیں گے تو اپنی قوم کو قرآن سے دور کیسے کریں گے، لہذا آج سے ہم نہیں آئیں گے۔ مشورہ کر لیا، چلے گئے، رات ہوئی، یہ سوچا آج تو مشورہ ہو گیا تھا، آج کوئی نہیں جائے گا، میں چلا جاتا ہوں، عتبہ چلا گیا۔ ابو جہل نے سوچا مشورہ ہوا تھا، کوئی نہیں جائے گا، چلو میں چلا جاتا ہوں، کون دیکھنے والا ہے۔ پھر صبح ہوئی، پھر دیکھا، شرمندہ ہو گئے۔ یعنی قرآن کی جو جاذبیت ہے، قرآن کی جو کشش ہے، وہ انہیں کھینچ کر لا رہی ہے، لیکن قرآن ان پر اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ نہیں چاہ رہا۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں کسی کو کہا ہو قرآن کریم میں تمہیں نہیں سناؤں گا، کیونکہ تم سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اپنا قانون بیان کر رہا ہے، بندوں کو اپنے قانون پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بندوں تک پہنچاؤ۔ پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں میرا کام یہ ہے دلوں تک اتارنا، اگر نہ اترے تو تم بری الذمہ ہو، کل قیامت کے دن تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اس پیغام کو فلاں بندے تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اپنے آپ کو بچا لینے کی ذمہ داری ہم اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے کہا، اس نے مانا ہی نہیں۔ ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ واقعہ بھی سنایا تھا، کان لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے چچا ایک بار آپ کہہ دے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا، ایک بار آپ کہہ دیں۔ پوری زندگی ساتھ دیا ابو طالب نے، بارہا کوشش کی، ہمیشہ کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخیر دم تک روح پرواز کرنے والی ہے، مرنے والے ہیں، کان لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہونٹ کے پاس کہا آپ آہستہ سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل قیامت کے دن میں سفارش کر دوں گا، لیکن ابو طالب نہیں مانے۔ آپ نے نہ ابو طالب کو برا کہا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کی توفیق کا دے دینا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، اس سے بہتر مثال آپ کو کہاں مل سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اور جو آدمی مایوس یا نا امید ہوتا ہے وہ اس شخص کی برائیاں کرنا شروع کرتا ہے، اور کسی کی برائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے اندر وہ برائیاں لانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کسی کو کسی نے برا کہا، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے تو ہے، لیکن چونکہ چغل خوری کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن کسی آدمی کو کسی نے برا کہا اور وہ برائی اس شخص کے اندر موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تک کہنے والے کے اندر وہ برائی پیدا نہیں ہو جاتی اس کی روح قبض نہیں ہونے والی ہے، اس کی روح قبض ہونے والی نہیں ہے۔ جب ہم غصے میں آتے ہیں، کسی کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو ہزاروں برائیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہماری اپنی گڑی ہوئی رہتی ہیں،
وہ تو فلاں ایسا ہے ویسا ہے ایسا، صرف اس واسطے کہ اس نے آپ کی بات کا انکار کر دیا، صرف آپ کی بات کا انکار کرنے کی بنیاد پر۔ کتنا بڑا عذاب ہم نے مول لے لیا ہے کہ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ جس نے الزام لگایا ہے جب تک اس برائی کے اندر ملوث نہیں ہو جائے گا اس کی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بڑا اونچا مقام دیا ہے تو اونچے مقام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی چیز ہے دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ان تک پہنچانا جن تک بات نہیں پہنچی، نرمی کے ساتھ پہنچانا، ہمدردی کے ساتھ پہنچانا، وہ طریقہ اپنانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ دعوت کھلائیں، آپ کھانا کھلائیں، اسے قریب کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اسے بتائیں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں جس کو بیان نہیں کر سکتا، اور وہ محبت دکھے کہیں نہ کہیں۔ آپ اسے ہدیہ دیں، اسے تحفہ دیں، اسے دعوتوں میں بلائیں، اس کی تعریف کریں، پھر اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھائیں، دیکھیں اثر کیسے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات میں مومن کے بات میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ